یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 233. جی دکھ دوہلا سروے ٹاڑ جو سنو مرا نر ہری یا علی پوری کرو موری آش اپرم پار دھنی یا علی. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ دیندارو، انسان کو جب دکھ آتا ہے اور زندگی انسان کی دکھوں سے بھری ہوئی ہے تو دکھ میں وہ خدا کو یاد کرتا ہے. اگر خدا کو نہیں مانتا تو وہ دکھوں کے اندر لپٹایا رہتا ہے اور اپنے دل کے اندر گھبراتا رہتا ہے. جو ایماندار ہے وہ دکھوں سے لڑتا ہے، سامنا کرتا ہے. جب ہی تھک جاتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ خدا کی یہی مرضی ہے دل کو آرام دے لیتا ہے، خدا پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہمیشہ محنت کرو، زندگی کے اندر اسٹرگل کرو. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں دیا جاتا کچھ بھی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ محنت کرے، لڑے. صحیح کرنا کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا. ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ریکریشن کلب میں آئے، فرمان کرتے رہے، باتیں کرتے رہے. فرمایا کاغذ اور قلم لے کے آؤ. اس قسم کے دو واقعہ بنے ہیں، میں آپ کو دونوں چیزیں سنا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے. کاغذ قلم آیا، امام نے لکھا اسٹرگل از دی میننگ آف لائف. Defeat or victory is in the hand of God, but struggle is man's duty and should be his joy. محنت کرنا انسان کا فرض ہے. ہار جیت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ محنت کرے اور اس کے اندر اطمینان پائے، خوشی پائے. ایک دوسرے موقع کے اوپر ایسا ہی امام نے کاغذ قلم منگائی اور ہاتھ سے لکھا ورک نو ورڈ، کام کرو باتیں مت کرو. دونوں کا مطلب تقریباً یکساں ہے. انسان کو زندگی کے اندر محنت کرنی چاہیے. اسی چیز کو خدا نے، جس کو ہم اردو یا عربی کے اندر جہاد کہتے ہیں، جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا. یہ لفظ نکلا ہے جوہد سے.
جیم ہے دال. جہد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا. ملا نے جہاد کا جو مطلب لے رکھا ہے کہ بھئی تلوار اٹھا کے لڑو، اور بعض فرقوں کے جہاد کو اپنے مذہب کا پرنسپل بنایا ہے. اللہ کا یہ مطلب نہیں. البتہ رسول پاک کے زمانے کے اندر مشرکین سے لڑائی ہوئی، اور رسول نے فرمایا بھی ہے کہ اپنی حفاظت میں لڑنا خدا کی عبادت ہے. یہ بھی فرمان ہے کہ جو آدمی اپنی اور بال بچوں کی حفاظت کے اندر مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے خدا کی راہ میں. 1954 میں کینیا کے اندر ماؤ ماؤ کی ایک تحریک شروع ہوئی برٹش کے خلاف، اور ان کا سردار جو تھا وہ کینیاٹا تھا جو بعد میں پریزیڈنٹ بنا. 56 یا 55 کے اندر ممباسا کے اوپر کچھ میل پہ جنگل میں ایک اسماعیلی کو ان ماؤ ماؤ نے مار ڈالا. اس کی دکان تھی وہاں، اور اس کے بیوی بچے ممباسا رہتے تھے. امام کے حضور میں فیملی والوں نے جب یہ عریضہ بھیجا، امام نے تعلیقہ بھیجا پبلک میں جو ہر جماعت میں سارے افریقہ میں پڑھا گیا. امام نے فرمایا کہ وہ فلاں آدمی شہید ہوا، وہ اپنی مال ملکت کی حفاظت کے اندر، رزق ڈھونڈنے کے اندر جو مارا گیا ہے تو وہ شہید ہوا. اس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. تو خدا تعالیٰ کے اس نبی نے ہمیں فرمایا جو شخص جد و جہد کرتا ہے، اپنی حفاظت کے اندر لڑتا ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو وہ خدا کے راستے کے اندر شہادت پاتا ہے. محنت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن وہ محنت اچھی ہونی چاہیے. وہ محنت ہمارے فرائض میں ہونی چاہیے. ہماری جو طاقت ہے، ہماری انرجی ہے، وہ اللہ کے راہ میں جانی چاہیے. اللہ کے راستے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. دنیا کی حفاظت بھی اللہ کا راستہ ہے، اپنے مال ملکت کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں حکم کیا ہے. تو جہاد کا مطلب ہے بدی سے لڑنا، دشمن سے لڑنا، اللہ کے راستے کے اندر محنت کرنا. یہ سب چیزیں جہاد میں آتی ہیں. انسان کے زندگی میں جو دکھ آتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو اس کے خود کے اعمال کی وجہ سے، اور دوسرے ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ خدا اس کے اوپر امتحان لینے کے لیے ڈالتا ہے. اگر اس کے اعمال کی وجہ سے جو دکھ ہیں تو اس کے اندر جو اسے دکھ ملتا ہے اس کے لیے وہ خدا کے حضور میں استغفار کرے، گناہوں کی معافی چاہے، خدا تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. دو دکھوں کا معلوم کیسا پڑے کہ میرے اوپر یہ امتحان ہے یا میرے گناہ ہے؟ جو گناہوں کی وجہ سے دکھ آتا ہے اس میں دل کے اندر جلاپا ہوتا ہے، دل جلتا ہے اور دکھی ہوتا ہے، یہ سزا ہے. مگر خدا جب دکھ بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے تو دل کے اندر کسی قسم کا جلاپا، بے چینی نہیں ہوتی، اور وہ جانتا ہے کہ یہ دکھ میرے مولا نے بھیجا، خوشی سے اٹھاتا ہے. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے پونا کے اندر قدم مبارک کیا. دینداروں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کی لائبریری میں یہاں امام سلطان محمد شاہ کی کلام امام مبین ہو تو آپ اس کو پڑھا کرو. اس کی 2 والیوم ہیں، کلام امام مبین
1885 से लेके तो 1957 तो नहीं लेकिन 52 तक उसमें फरमान है। ये 2 वॉल्यूम्स हैं। इस्माइली मजहब का एनसाइक्लोपीडिया है। मजहब के तमाम प्रिंसिपल, मजहब की सब बातें आपको उसमें से मिलेंगी। और खास तौर पे जिनको वाज करनी है या वो टीचर के जो बच्चों को सिखाते हैं, उनके लिए तो यह किताब बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर यह जिक्र है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। पूना के अंदर मौला आए, जब गाड़ी से उतरे तो जमात खाना लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड के ऊपर जहां इमाम के बंगले थे, वहां माता सलामत छुट्टियों में आके बंबई से रहा करती थी। दूर एक दरख्त के नीचे एक खालू इस्माइली वो खड़ा था। सिर से पांव तक उसे कोढ़ की बीमारी थी, इंग्लिश में लेप्रेसी कहते हैं। कोढ़ 2 किस्म का है, एक सूखा है, एक गीला है। उसको गीला कोढ़ था। उसमें यह है कि उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता गल जाती हैं, बर्फ कैसे गल जाती है पड़ी पड़ी, ऐसा पांव की हाथ की उंगलियां गलती रहती हैं, यहां तक कि हाथ सारा गायब हो जाता है और एक खास दर्जे के ऊपर आके आदमी मर जाता है। आज की साइंस ने उसकी दवा ढूंढी है और बहुत से केसेस अभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 60 बरस पहले, 65 बरस पहले ये बीमारी का इलाज नहीं होता था और इंसान को मार डालती थी। इसमें बदन दुखता भी बहुत है। और ये जो बीमारी है वो कहते हैं छूत वाली बीमारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेजियस डिजीज, एक दूसरे को लग जाती है। दूर खड़ा था, मौला को देख के बहुत हंसा, खुशी हो गया। गाड़ी से उतर के साहब ने उसकी तरफ नजर लगाई। जब मौला के साथ आंखें मिली, झुक के सलाम किया। सब लकड़ी हाथ में थी, चलते चलते उसके थोड़ी दूर नजदीक तक गए। बहुत खुश था। मौला उसको फारसी में पूछते हैं, तू कैसा है? चितौर हंसती, भले सरकार, खैली खूब हंसतो। मेरे मौला मैं बहुत अच्छा हूं। माँ बाप पूछते हैं तुझे कोई दुख है? कहते नहीं सरकार, कोई दुख नहीं। बदन दुख रहा है, बदन गल रहा है, कोढ़ की बीमारी है। मालूम है कि थोड़े अरसे के बाद गुजर जाऊंगा। नहीं कहा मौला को कि मैं दुखी हूं। साहब ने पूछा भी तुझे कोई दुख है? कहते नहीं साहब। 1963 में हजर इमाम ने मुझे लंदन से ईरान भेजा। मैं ईरान होके आया था। लंदन जाने से पहले ईरान से मुसाफरी करके लेबनान, यूरोप वगैरह घूम के माँ बाप की मुलाकात हुई। किसी काम से मुझे ईरान वापस भेजा गया। 2 महीने रहा, सारे ईरान की ट्रिप लगाई। बार बार जगहों के मुखी कामड़िया दूसरे गांवों तक मुझे छोड़ने आते थे। जब मैं ईरान के छोटे छोटे गांवों में गया, जमातों का ईमान देख के, उनकी मोहब्बत देख के मुझे अपनी हस्ती के ऊपर शर्म आती थी। ऐसे वो मोमन आला दर्जे के हैं, उनके सामने मैं खाक की एक मुट्ठी भी ना था। मुझे बहुत खुशी हुई उनकी मुलाकात और उनका दीदार करके दिल खुश हुआ, मगर उनकी गुर्बत देख के दिल जला। कैसी गुर्बत के बात छोड़ दो, घर तो छोड़ दो, लेकिन जमात खाने के अंदर भी
کوئی فرش نہیں. ایک جماعت خانے کی بات نہیں کرتا. گاؤں کے گاؤں میں جماعت خانوں میں چٹائیاں نہیں تھی, صرف مٹی ہے. مکھیکا مڑیا کے لیے وہ لوگ ایک چھوٹا سا قالین غالیچہ بچھا دیتے تھے, باقی ساری جماعت زمین پہ بیٹھتی تھی. جماعت خانے میں کوئی بتی نہیں. ایسی غریبی. چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, کہیں 1000, کہیں 1500, کہیں 500. ایسے گاؤں کے گاؤں اسماعیلی ہیں, کوئی بھی غیر اسماعیلی نہیں. برف پڑتی ہے تو ان کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ برف کو گرم کر کے وہ پانی پیتے ہیں. لیکن جب ہی اسپرنگ شروع ہوتا ہے تو برف گل جاتی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے حوض یا تالاب, اس میں پانی آتا ہے. ان تالابوں کے اندر جانور بھی پانی پیتے ہیں, انسان بھی پانی پیتے ہیں. میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں. سردی کے زمانے کے اندر وہ جانوروں کو بھی اندر اسی کمرے میں سلاتے ہیں. ایک طرف جانور ہوتے ہیں, ایک طرف سارا کنبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو گلے کے اندر تھائیرائڈ کی وجہ سے ایسا سوج جاتا ہے, فٹ بال کی طرح گوئٹر ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں, اندھے ہو گئے ہیں. ان کی حالت دیکھ کے رونا آتا تھا. میں نے جب ان کو پوچھا کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے, تمہاری کوئی تکلیف, کوئی شکایت؟ کسی نے نہیں کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, مولا کو کہنا. کسی نے. سارے ایران کے اندر 12 لاکھ اسماعیلی ہیں. سب کی ملاقات تو نہ کر سکا, لیکن جہاں جہاں گیا بہت سے گاؤں دیکھے میں پوچھتا رہا تمہیں کوئی امام کے پاس عرض کرنی. کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے یہ دکھ مولا کو کہنا. ایک شخص بھی نہیں, ایکسپشنل بھی نہیں. پھر تو مجھے جو رپورٹ دینی تھی میں نے دی. اس کے بعد مولا نے, ہمارے ایک کیپٹن شیر علی تھے, پاکستان کے اندر پنجاب کے انجینئر تھے, بزرگ تھے, ان کو مولا نے وہاں بھیجا. جماعت خانوں کے اندر پیٹرومیکس کی بتیاں, پانی پینے کے لیے مٹکے, فرش کے لیے چٹائیاں, ایسا بہت کچھ انتظام کیا مولا نے. لیکن میں نے آپ کو بات اس لیے سنائی کہ دکھ بہت ہے, دل کو نہیں لگ رہا. پوچھو کہ دکھی ہو تو کہتے نہیں. ہم کو تھوڑا سا دکھ آتا ہے, موٹر میں پھرتے ہیں, بنگلے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, آرام ہے, مگر دنیا کے اندر تھوڑا سا دکھ آتا ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں. ہماری روحانی طاقت کمزور ہے. تو اس کے لیے میں نے آج یہ پاٹ بول کے جو وائز شروع کی, تو اس لیے کہ دکھ تو ہے دنیا میں. 99% دکھ ہے, 1% سکھ ہے. مگر جب دکھ ہوئے واہ ویلا شور مچاؤ نہیں, اس کو برداشت کرو. برداشت کرنے سے دکھ گھٹ جاتا ہے. لیکن عبادت کرو, زیادہ کرو, تسبیح نکالو, دعا مانگو, خیرات کرو, بھلائی کے کام کرو, کسی کی دعا لو. دوسروں کی دعا لینے سے بہت سے دکھ دور ہوتے ہیں. رسول پاک کا ایک فرمان ہے کہ خیرات کرنے سے, صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. خدا ہمیں سزا دیتا ہے تو یہ اس کا غصہ ہے. صدقہ دو, دوسروں کی مدد کرو, دوسروں کی دعائیں لو. جماعت کی خدمت بھی اس کے اندر شامل ہے. مگر پھر بھی دکھ آئے
تسبیح نکالو، عبادت کرو، مولا کے حضور میں عرض کرو۔ بعض آدمی کوئی چیز کی نظر یا منت مانتے ہیں کہ اے مولا کبھی میں یہ تکلیف میں آ جاؤں، یہ میری دور کر دے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ منت ماننا، نظر ماننا ہمارے مذہب یا اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ کہا گیا ہے۔ ان منتوں کے اندر خصوصاً ہم اسماعیلیوں میں بہت سے طریقے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم تسبیح نکالتے، کچھ اور بڑی تکلیف ہے تو جماعت خانے کے اندر کبھی 5 پیسے ہیں، 2 پیسے ہیں، 1.25 روپیہ ہے، 1.25 شلنگ ہے، 10-20 سینٹ ہیں آپ کے، $1.25 ہے، کچھ بھی آپ کو جو ٹھیک لگے، وہ کہ قیمت باندھی ہوئی نہیں، مگر آپ کو جس طرح ٹھیک لگے 10-20 سینٹ کی منت مانو۔ تسبیح جب کھڑے ہو کے جماعت نکالتی ہے، اس تسبیح کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ جماعت میں کسی کی بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ منت کرتا ہے، میں 10 سینٹ مشکل آسان کے دیتا ہوں، مشکل آسان کے 10 سینٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم اسماعیلیوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی سفر کے اوپر جاتا ہے تو وہ چند پیسے، 1.25 روپیہ، 1.25 شلنگ، کچھ بھی وہ راوے کے ڈالتا ہے۔ وہ راوا کیا ہے؟ شاہ پیر کی منت ہے، نظر ہے، یا مولا میں مسافری پہ جاتا ہوں، میرا سفر سلامت رہے، خیر و خوبی سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں، یہ وہ راوا ہے۔ رسول اکرم جب بھی کہیں مدینہ چھوڑ کے باہر جاتے تھے تو حضور اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور مسجد سے پھر نکل کے سفر پہ جائے، اور جب باہر سے کبھی آئے مدینہ واپس آئے تو گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں آتے تھے، مسجد میں آ کے سلام بھر کے پھر اپنے گھر جاتے تھے، یہ وہ راوا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مسافری پہ جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کے جماعت خانے جاتے ہیں، سلام بھر کے پھر سفر پہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک ریت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ منت ہے۔ کبھی اور بڑی تکلیف آ گئی تو ہمارے ہاں ستاڑا ہے، جماعت کو عرض کرتے ہیں میں بہت بڑی آفت میں آ گیا، بہت تکلیف میں آ گیا، مکھی کامڑیا کو عرض کرتے ہیں کہ جماعت کی معرفت، مولا کو عرض کرو جماعت میرے لیے دعا کرے۔ ساری جماعت کھڑے ہو کے 7 دن تک اس بھائی کی یا بہن کی بلا دور کرنے کے لیے عاجزی کرتے، اور بلا دور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ ایک ستاڑا جاری ہے، 2-3 دن کے بعد کوئی اور آدمی کسی بلا میں پھنس گیا اور مفتی صاحب کو عرض کرتا ہے تو ستاڑا ایک اگر جاری ہے تو دوسرا ستاڑا بیچ میں شامل نہیں ہو سکتا، ایٹ اے ٹائم ایک ہی ستاڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا اچھا ایک ستاڑا بخشوا لو، تو ایک ہی دن کے اندر، یعنی جس دن وہ آوے اس کے لیے ستاڑا بخشوایا جاتا ہے۔ مکھی صاحب کا مڑے صاحب اس کے لیے طے کرتے ہیں کہ کچھ بھی نظر دے ستاڑے کی تسبیح نکلتی ہے، اس کو کہتی ہے ستاڑا بخشوایا گیا، وہ 7 دن نہیں ایک ہی دن تسبیح نکلتی ہے۔ بعض آدمی اور بھی اسی قسم کی منت مانتے ہیں۔ تو یہ جو 7ویں کا روزہ ہے یہ بھی ایک منت ہے، انفرادی ذاتی منت ہے، یہ نئی چیز نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بطول روزہ رکھتی تھیں۔ یہ کوئی عورت کا نام نہیں ہے، سچے ماں، ماہ کہتے ہیں مہینہ۔ 7ویں تاریخ اسلامی مہینے کی، قمری مہینے کی
7वीं तारीख को सत्ते माह महीने की 7वीं तारीख रोजा अगर सुबह जमात खाने आए हो तो सुबह नियाज पियो, सुकरीत खाओ, रोजा जारी। ये रोजा सवा पहर का है, तकरीबन 3.25 घंटे का। सूरज निकलने से 3.25 घंटे तक इसकी मुद्दत है। कभी सारे दिन के रोजे की नियत करनी है तो आपकी खुशी, लेकिन सवा पहर करीबन 3.25 घंटे ये रोजा रखा जाता है। हुआ ऐसा, हजरत हानी रसूलुल्लाह की बहन होती थी। रसूल खुदा के वालिद साहब जो थे वो हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत हानी जो थी वो हजरत अबू तालिब की बेटी थी। तो हानी बहन थी, इसलिए हजरत फातिमा की फूफी हुई। हजरत फातिमा एक दिन फूफी के घर पे बैठी थी। थोड़ी देर के बाद रसूल अकरम तशरीफ लाए। आप कभी हदीस की किताबें पढ़ो, खास तौर पे मिशकात, अल मिशकातुल मसाबी, उसमें 7,500 हदीसें हैं। तमाम हदीसों को जो सुहासित्ता है, सित्ता कहते हैं 6 को, जो 6 सही अहादीस की किताबें हैं उनका निचोड़ निकाल के मिशकात बनाई गई। फिर भी मिशकात के अंदर बहुत सा ऐसा मवाद भी है कि जो दुरुस्त नहीं, मगर आपको मिशकात में से बहुत सी चीजें मिलेगी। रसूल अकरम एक पहर जब दिन चढ़ जाता था, यानी तकरीबन 3 घंटे हो जाते थे सूरज निकलने के बाद, तो रसूल अकरम उस वक्त नमाज पढ़ा करते थे। इसको कहते हैं चाश्त की नमाज। वो फराइज में नहीं है, ये वही वक्त है 9:30-10 बजे के तकरीबन कि जब लोग सत्तीमा का रोजा खोलते हैं। तो रसूल अकरम इस वक्त मस्जिद में से दुआ मांग के हानी के घर गए। जब हानी ने देखा बहुत खुश हुई, या रसूलुल्लाह आओ, बिठाया। खजूर का कुछ खाना बनाया था, लाके नबी के सामने रखा। फूफी और भतीजी दोनों सामने बैठी। नबी ने हाथ नहीं डाला। हानी कहते या नबी खाइए। फरमाया तुम आओ मेरे साथ खाओ। कि नहीं या नबी हमने आज रोजा रखा है। काहे का रोजा? कि हमने मिन्नत का रोजा रखा है, इसको नफल भी कहते हैं। महीने की 7वीं तारीख को औरतें रोजा रखती थी और उनकी मिन्नत ये होती थी कि घर में सलामती रहे, सुकून रहे, सलाह इत्तेफाक रहे, झगड़ा फिसाद ना हो। और अमूमन ये बातें बन जाती थी। ऐसा भी है कि हजरत बीबी फातिमा बहुत छोटी थी, माँ तो छोटी उम्र में गुजर गई थी। तो शादी के बाद रसूल अकरम ने बीबी फातिमा को वो बातें न सिखाई जो एक माँ सिखा सकती है। बाप से थोड़ा वक्त बीबी फातिमा मौला अली की शनाख्त न कर सकी। यह वाकया हमको हमारे मजहब की किताबों से भी मिलता है, यानी फतवानी में है, और ये वाकया किताबों में भी है, हदीस में है। एक दिन ऐसा हुआ
کہ حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو کے گھر آ گئی. گھر پہ آئی تو رسول اکرم نے واپس گھر بھیج دیا. ایک دن پھر ایسا ہوا. مولا کے گھر میں تو ایسا تھا نا، نوکر چاکر کوئی تھا نہیں، کام کرنا پڑتا تھا. تو بی بی فاطمہ کو ذرا برا بھی لگتا تھا. ایک دن ابا کے پاس لونڈی مانگنے آئی کہ یا ابا جان، فلانی لڑائی کے اندر بہت سے لونڈی غلام آئے ہیں. تو حضور نے منع کیا، لونڈی نہیں دی، نوکرانی نہیں دی. شادی کے بعد کچھ 1 مہینے کی بات ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہتی تھی. ایک دن بی بی فاطمہ گھر آئی اور رسول گھر پہ نہیں تھے. جب حضور باہر سے آئے تو دیکھا بی بی فاطمہ بیٹھی ہے. بیٹا کیا حال ہے؟ تو رونے لگی. نبی نے ہاتھ پکڑا، ساتھ لے گئے علی کے گھر پہ. مولا علی گھر پہ نہیں تھے، بیٹھے رہے. تھوڑی دیر ہوئی تو سرکار علی آئے، تھوڑے کھجورے لے کے آئے تھے، رکھی سامنے. بی بی فاطمہ نے کچھ پلیٹیں وغیرہ رکھی، کھانا پینا بنایا کچھ. علی نبی نے، دونوں نے کھایا. اور اس وقت ایک چھوٹا سا مذاق بھی کیا حضرت رسول اللہ نے. کھجورے ویسے کافی تھی تو حضرت رسول اللہ کیا کرے، گٹھلی نکال کے تو علی کے سامنے رکھتے جاوے. تو جب یہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو اتنا بڑا ڈھیر گٹھلیوں کا علی کے سامنے تھا. تو مولا کو کہتے ہیں یا علی، اب تو ساری کھجوریں کھا گئے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو گٹھلیاں نکال کے رکھ دی، آپ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے. جوک کیا. بی بی فاطمہ کو بٹھایا، فرمایا بیٹی، میں نے تیرا ہاتھ اس شخص کو دیا ہے کہ جو میرے سے بھی بلند ہے. تیرا شوہر، اس کا درجہ میرے سے بھی بڑا ہے. خدا کی تمام مخلوقات کے اندر اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. اس کی خدمت کرو، اس کا حکم مانو. اس قسم کی بہت سی نصیحت کی باتیں فرمائیں. علی کو ایک لفظ نہیں کہا. پانی لانے کے لیے فرمان کیا. حضرت بی بی فاطمہ پیالہ بھر کے پانی لائیں. رسول پاک نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا اور اس سے بی بی فاطمہ کو چھانٹا دیا اور فرمایا، حضرت علی کو کہا تھوڑا پانی آپ پیو، باقی کا بی بی فاطمہ نے پیا. علی کو چھانٹا نہیں دیا. دعا دے کے حضور کھڑے ہوئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کل تم یہاں رابعہ کے گھر جانا. رابعہ نام کی ایک غریب عورت تھی مدینے میں. اس کا جو شوہر تھا وہ لکڑی کا کام، یعنی لکڑی کاٹنے کا کام کرتا تھا، جس کو لکڑہارا کہتے ہیں، اور گجراتی میں اس کو کٹھیارا کہتے ہیں. روزے کے اندر کٹھیارے کی پہلے کہانی پڑھی جاتی تھی، مگر وہ کہانی ہمارے مذہب کے ساتھ مطابق نہیں ہوتی تھی. 1946 کے اندر میں نے امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک عریضہ بھیجا تھا کہ یہ جو کہانی ہے اس کا ہمارے مذہب کے اندر سے کوئی بھی ریفرنس کہیں ملتی نہیں، اور کہانی کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے مذہب کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتا. کہانی میں یہ تھا کہ ایک دفعہ لکڑہارا کٹھیارا 7ویں کا روزہ بھول گیا
جس کو ہم مولا کا روزہ کہتے ہیں، تو مولا نے اس کو برباد کر دیا، جیل میں ڈالا، گھر جل گیا، چوری ہو گئی۔ میں نے سرکار کو لکھا، میں بولا خداوند ہمارے مذہب کے اندر تو مولا ہمارا بڑا رحیم ہے، ہمارا مولا تو گناہ بھول چک معاف کر دیتا ہے، کبھی جان بوجھ کے بھی کچھ ہو گیا تو ہم معافی مانگتے ہیں تو تو بخشن ہار ہے، لیکن لکڑ ہارا بیچارہ بھول گیا، جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے میری اس عریضی کو ایسوسی ایشن کے پاس بھیج دیا، بہت برسوں تک اس کی کورسپونڈنس چلتی رہی، آخر پھر اس وارے کے اندر یہ وارتا جو کہانی بند کر دی گئی، اور وہ کہانی ہمارے مذہب کی تھی بھی نہیں۔ ہم اب مولا کا کلام پڑھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا بیٹی تم رابعہ کٹھیاری کے گھر پہ جاؤ، اس کے پاس بیٹھ کے بہت سی نصیحتیں ملیں گی۔ دوسرے دن بی بی فاطمہ ایک داسی کو لے کے گئی اس کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو داسی نوکرانی نے کہا کہ زہرہ بتول ہیں، بی بی فاطمہ کا لقب ہے زہرہ بتول۔ وہ کہنے لگی میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ میرے گھر پہ رسول پاک کی بیٹی آئی، مگر بہت افسوس ہے میں نے شوہر سے رضا نہیں مانگی کہ گھر کھول کے اس کو اندر داخل کروں، میری عرض کرو میں معافی مانگتی ہوں، آج چلے جاؤ کل آنا۔ بی بی فاطمہ کو ذرا ناراضگی محسوس ہوئی، لیکن پھر دوسرے دن گئی، شام کو اس کا شوہر آیا، کھانا پینا رات کا کھا کے نماز وغیرہ پڑھ کے کہتی ہے کہ آج بی بی فاطمہ گھر پہ آئی تھی، لیٹا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، بیٹھ کے کہتے ہیں بی بی فاطمہ ہمارے گھر آئی تھی؟ کہنے لگی ہاں، تم نے اچھی طرح خدمت کی؟ کہتی نہیں، کیوں؟ میں نے تو دروازہ بھی نہیں کھولا۔ ارے رسول اللہ کی بیٹی ہمارے گھر تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ کہنے لگی ہاں تیری اجازت نہیں لی تھی۔ اس چیز میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے، خصوصاً عورتوں کو، مردوں کو بھی۔ دیکھو کلامیں بہت خدمت کرنا۔ دوسرے دن بی بی فاطمہ لوٹ کے آئیں، دروازہ کھولا، بڑی خدمت گزاری کی۔ لمبی کہانی ہو گئی ہے، میں آپ کو شارٹ میں کہوں، اس رابعہ کی پیٹھ کے اوپر ایک بڑا پتھر بنا ہوا تھا جس کو ہم چکی کا پتھر کہتے ہیں، گھر کے اندر جو گھنٹی ہوتی ہے اس کا ایک اوپر کا پتھر اس نے باندھ رکھا تھا، اور یہ کام گھر کا کر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں رابعہ اتنا وزنی پتھر تم نے باندھ رکھا ہے اور گھر کا کام کر رہی ہو؟ کہتی ہے یا سیدہ میرا شوہر اس وقت دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر لکڑیوں کا وزن اٹھا کے سر پہ چلا آتا ہے، تو اس کی تطابق میں نے بھی ایک وزن اٹھا رکھا ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے شوہر کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ میں گھر پہ بیٹھی ہوں، وہ جنگل میں کتنا دکھ اٹھا رہا ہے ہماری روزی کے لیے۔ بی بی فاطمہ کو بہت احساس ہوا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں اس کی اور بھی، تو حضرت بی بی فاطمہ نے اس رابعہ سے بہت کچھ سیکھا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر جو داخل ہوگا تو وہ بی بی فاطمہ ہوں گی، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جنت میں داخل ہوں گی، مگر اونٹ کی مہار رابعہ نے پکڑی ہوگی۔ پتہ ہے کیا مطلب اس کا؟ کہ فاطمہ سے بھی پہلے رابعہ جنت میں داخل ہوگی، پھر بی بی فاطمہ جائے گی۔
یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے مذہب کا کوئی اصول نہیں، ایسا کوئی فرض نہیں جس طرح سے ہم چاند اگر جمعے کو آئے اور ہم جس کو بیج کہتے ہیں، بیج کا روزہ برس میں تقریباً 2 دفعہ آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 6-7 برس میں 1 دفعہ کہ 13 دفعہ چاند رات آتی ہے، تب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ 3 روزے ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں نا بلو مون، تو بلو مون کا مطلب 6-7 برس کے بعد جب یہ 13 چاند رات ایک برس میں ہوتی ہیں تو وہ 13th چاند رات جو ہے اس کو بلو مون کہتے ہیں۔ لیکن برس میں 2 شکرواری بیج ہمارے اوپر فرض ہے، اس طرح یہ روزہ فرض نہیں، یہ پرسنل منت ہے، ٹیک ہے۔ مگر جس نے 1 دفعہ یہ ٹیک لے لی تو اس کو نبھانا چاہیے۔ عام طور پہ عورتیں یہ ٹیک لیتی ہیں کہ گھر کے اندر شوہر صاحب دماغ ٹھکانے رکھ کے آئیں، گرم نہ ہوئیں، گڑبڑ نہ کریں، کبھی کھانا لیٹ ہو گیا تو چیختے چلاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکی ہوتی ہے، تو گھر میں ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو، شوہر بیوی کا نہ ہو، بچوں کے ساتھ ٹھیک رہے، خاندان کٹمب کے اندر سلامتی رہے، پیس رہے، سکھ رہے، اتفاق رہے، اس نیت سے منت سے ہماری بڑی بوڑھیاں، دادیاں، نانیاں یہ 7 ماہ کا روزہ رکھتی تھی۔ مردوں کے اندر یہ روزہ بہت کم تھا، ہو سکتا ہے شاید مرد رکھتے ہیں کیونکہ بیوی گھر کے اندر کچھ ایسی ہوگی زبردست تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے انہوں نے بھی منت مانگ لی، لیکن 1 دفعہ کبھی ٹیک رکھ لی تو پھر اس کو ساری زندگی نبھاؤ۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ سفر پہ ہو اور بھول گئے تو خدا معاف کرتا ہے، اس کی معافی لے لینی چاہیے۔ یہ روزہ پرسنل منت ہے، ایک قسم کی ٹیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی جو خدا بناتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جوڑا میں بناتا ہوں، یعنی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ چیز ملتی ہے۔ تو میاں بیوی کے اندر، آپس کے اندر دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے شوہر اس کا مرشد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرشد صاحب جو چاہیں کرتے ہوئے اور مرید صاحبہ بیچاری دکھ اٹھاتی ہوئے، یہ نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر عورت مرد کے سلوک اور تعلق کے اوپر گنان میں ایک پاٹ ہے۔ ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں ہیں، قریباً سب چیزیں ہیں، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ اے جی پروش ناری راکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم، جی پروش ناری نو ایک جے دھرم کا ایک فرض ہے۔ دھرم کا مطلب مذہب نہیں، دھرم یعنی ڈیوٹی، فرض۔ جہاں جہاں بھی آپ کو گنانوں کے اندر دھرم کا لفظ ملے اس کا مطلب تمہارا فرض۔ عورت مرد دونوں کا یکساں فرض ہے۔ رکھو کھمیاں، ایک دوسرے کی چیز کو برداشت کر لو، دونوں طرف برداشت ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں سہنشیلتا، صبر، ٹالرنس۔ ایک دوسرے کی ٹالرنس رکھو گے تو فرمایا تم کو تمہارے اعمال نہیں لگیں گے، یعنی بد اعمالی کا مطلب ہے۔ رکھو کھمیاں تو نہ لاگے کرم، تم کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔
ہمارے مذہب کی ہم جس کو کہتے ہیں پیشنس، ٹالرنس، حلیمی، نرمی، سہنشیلتا، قوت برداشت سے ملی ہے. وہ کوئی دکانداری نہیں. دکانداری کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو نوکر سیٹ سے جدا ہو جاتا ہے، سیٹ نوکر سے جدا ہو جاتا ہے، دو پارٹنر ہوتے ہیں جدے ہو جاتے ہیں. مگر شادی شدہ زندگی کو آپ دکانداری کی طرح مت اٹھاؤ. البتہ اسلام کے اندر طلاق کو جائز کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے طلاق کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا. خاص حالتوں کے اندر ہی طلاق کی اجازت دی گئی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کر کے طلاق لے لینا ہمارے مذہب میں برابر نہیں. ایک دوسرے کا حق رکھو، آپس میں محبت سے رہو. عورت مرد کا تعلق جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری انسانی ہسٹری کے اندر ایک یونیک چیز ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھروں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. کبھی ایک شخص غصے ہو گیا تو دوسرا چپ ہو جائے. مرد کو یہ خیال ہونا چاہیے ہماری ایسٹرن کلچر کے اندر مرد زیادہ ظالم ہے، عورت کے اوپر زیادہ ظلم کرتا ہے. ہندوستان، پاکستان یا عربستان، آپ ان علاقوں کا مسافری سفر کرو، ہندوؤں میں یا مسلمانوں کے اندر میجورٹی عورت زیادہ دکھی ہے، اور یہ چیز برابر نہیں. رسول اکرم کے زمانے کے اندر عورتوں کو بہت حق تھے جو بعد میں ملا نے چھین لیے، مگر رسول نے اور اللہ نے عورت مرد دونوں کو یکساں حق دیے ہیں اور ان کو ساتھ رکھا ہے. ساتھ رہو، شادی شدہ گھریلو زندگی کو سکھی بناؤ تو آپ کو اس کا روحانی فائدہ پہنچے گا. جو مومن ہے، عورت مرد اگر دونوں مومن ہیں تو ان کی دنیا بھی آرام اور سکھ کی ہے، ان کا دین بھی اچھا ہے. دنیا اور دین دونوں کو اچھا بناؤ، اور وہ ہمیشہ اچھائیاں نیک اعمال سے ہوتی ہیں. شوہر شراب پی کے گھر پہ آیا، مار دھاڑ کیا، وہ تو کتے کی طرح ہے، وہ تو شوہر کے لائق نہیں. پھر بھی ہماری عورتیں ایسے شوہر کو بھی برداشت کر لیتی ہیں، کام کاج کچھ نہیں کرتا، نکھٹو ہے، مگر عورت ہے بیچاری مشین چلا کے، کپڑے سی کے، دوسروں کے برتن صاف کر کے بھی گھر نبھا رہی ہیں. ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ اچھی ہیں. میں جانتا ہوں اس چیز کو، میرے پاس اس قسم کے بہت سے واقعات آتے رہتے ہیں ہر جگہ. ہماری قوم کے اندر مرد زیادہ ظالم ہے بنسبت عورت کے، اور وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اے مردو، یہ نہ سمجھنا کہ عورتوں نے مجھے کچھ بریانی کھلا دی ہے تو میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں. میں تو حق بات کہتا ہوں. اپنا گھر ٹھیک کرو، پاک نیک بنو، آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی. جس گھر کے اندر ماں باپ لڑ رہے ہیں ان کے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوگا. یہ بچے جب ہی بڑے ہو جاتے ہیں تو دونوں میں سے، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو نفرت کرتے ہیں، شاید منہ سے نہ بولے. جب ہی باپ ماں کو مارتا ہے یا کبھی ماں باپ کے اوپر ظلم کرتی تو بچوں کے اندر چھوٹی عمر سے، اگرچہ وہ سمجھدار نہیں، وہ 2 یا 2.5 برس کی عمر بھی ہوگی تو بھی بچے کے اوپر مینٹل ایفیکٹ ہو جاتا ہے. وہ امپریشن لے لیتے ہیں جو ریکارڈ ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں رہتا. سائیکولوجیکلی وہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہیٹ کرتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. باپ اور ماں دونوں کے اوپر اپنی اولاد کو نیک بنانے کا اللہ نے فرض رکھا ہے.
مومن کی اولاد مومن ہونی چاہیے. اپنے آپ کے اندر قوت برداشت، ٹالرنس پیدا کرو. کوئی ایک دفعہ تکلیف ہو گئی ہے تو اس کو برداشت کر لو، دوسری تیسری دفعہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ڈھونڈو. اگر بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر کی، سائیکیاٹرسٹ کی، سائیکولوجسٹ کی، کسی مشنری کی، مکھی صاحب کی، کوئی وڈیل کی، اپنے کٹمب میں کسی بزرگ کی صلاح لو، مشورہ لو. لیکن اپنا گھر اچھا رکھو. 7 ماہ کے روزے کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اور سوا پہر کا روزہ رکھ کے منت مانتے ہیں کہ خدا تعالی ہمارے گھر کے اندر صلاح، مشورہ، محبت، اتفاق، اتحاد رکھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایسا عمل بھی کرنا چاہیے. دونوں کو برداشت رکھنی چاہیے. عبادت کرو، نیک عمل کرو، روزی روزگار پیدا کرو. خود غرضی اور سیلفش پنا کٹمب، قبیلے میں، فیملی میں نہیں چلتا. ایک دوسرے کے لیے قربانی کا مادہ پیدا کرو. ٹالرنس تو ہے ہی، اور ٹالرنس کے ساتھ قربانی بھی کبھی ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے ایسی بہت سی فیملیاں دیکھی ہیں کہ باپ گزر گیا ہے تو بڑے بھائی نے اسکول چھوڑ دی، ساری فیملی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، چھوٹے بھائیوں کو اچھی تعلیم وغیرہ دی، وہ مالدار ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے، یہ بیچارہ غریب اور اسی طرح سے رہ گیا. مگر پھر بھی اس نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی خدا کے دربار کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کا بدلہ اس کی اولاد کو خدا دے گا. فیملی کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس یہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں. اور یہ چیزیں جہاں فیملیاں اچھی ہوتی ہیں وہاں مذہب اور جماعت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. فیملی کے جھگڑے جماعت میں آتے ہیں، اس لیے جماعت کمزور ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر بہت سے طلاق ہوتے رہیں تو جماعت کمزور ہو جائے گی. ٹالرنس پیدا کرو، برداشت کرو، اور جتنی برداشت کرو گے دینداروں آپ کو بہت فائدہ رہے گا. حسن بغدادی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، زبردست عالم بھی تھے، بڑے روحانی شخص تھے، بڑی کرامتیں کرتے تھے. ایک آدمی نے دمشق میں رہتا تھا، ان کا نام سنا، بغداد آیا. پوچھتے 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 شہر کے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی، مٹی کا گھر تھا. لوگوں نے کہا حسن وہاں رہتے ہیں. اس کے خیال کے اندر جس شخص کی ایسی روحانی کرامتیں ہیں وہ کیسا ہوگا. یہ اپنے تخیل میں، امیجینیشن میں گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھولا، ایک بھبکے دار عورت. کیا ہے؟ ڈر کے بیچارہ. حسن بغدادی کا گھر؟ یا ہاں، وہ بدماش وہ گیا ہوا ہے باہر، اس کو ملنے آئے ہو. پھٹ دروازہ بند کر دیا. اس کو 2 منٹ تک تو سود بھی نہ آئی. واپس آیا، کوئی شخص دیکھ رہا تھا، یہ اس کی عورت ہے. سوچ میں پڑا، ایسا کرامتی آدمی اور یہ ڈائن جیسی، ڈاکن جیسی عورت. اس کو پوچھا کہ بھئی حسن صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ کہتا لکڑیاں کاٹتے ہیں. یہ جنگل میں گیا ہوگا، دوپہر کے بعد آیا کرتا ہے. یہ جنگل میں گیا، بولا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ملاقات تو کروں گا. پیچھے پیچھے جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ، لمبی داڑھی، زلفیں لمبی لمبی، ہاتھ میں تسبیح، ایک شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چلا آتا ہے. سمجھ تو گیا کہ یہی ہونا چاہیے، لیکن شیر کو دیکھ کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. وہ درخت کے نیچے جب آئے تو حسن بغدادی تھا. یہ
اوپر کہا بیٹے نیچے آ جاؤ، یہ کتا ہے میرے ساتھ، گدھے کی طرح ہے۔ کہتے صاحب یہ شیر ہے۔ ہاں ہاں تم نیچے آؤ۔ نیچے آیا، سلام کیا۔ دمشق سے آئے ہو؟ جی۔ میرے گھر گئے تھے؟ جی۔ وہ شیرنی کو دیکھا میرے گھر پہ؟ چپ ہو گیا۔ دیکھو بیٹے، میں اس شیرنی کا سب دکھ اٹھاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، تو یہ شیر اللہ نے میرے تابع میں کر رکھا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں گدھا خرید سکوں، تو اللہ نے شیر کو بھیج دیا۔ یہ ہر روز میری لکڑیاں لے آتا ہے، میں لکڑیاں اتار دوں گا، یہ جنگل میں واپس چلے جائے گا۔ پھر صبح میں جب یہ جنگل میں جاؤں گا تو میرا انتظار کرے گا، میں لکڑیاں کاٹ کے اس کے اوپر لاد دیتا ہوں، یہ گھر چھوڑ جاتا ہے۔ تم کبھی گھر کی شیرنی کو برداشت کر لو گے تو دنیا کے شیر تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ یہ میری نصیحت ہے۔ سلام کر کے چلا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دنیا کے اندر کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انبناؤ ہوتی ہے۔ برداشت کرو، جھگڑا مت کرو۔ اس کے دکھ کبھی اٹھا لو گے، وہ پہلے جنم کی اکاؤنٹ کی باتیں ہیں۔ بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، دوسری دفعہ پکڑے جاؤ گے۔ جو آدمی جیل توڑ کے بھاگ جاتا ہے پولیس واپس پکڑتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں۔ سزا تو پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے کبھی گھر کے اندر کوئی ایک آدھ ایسا ہے تو دینداروں اس کو برداشت کر لو، اس کے لیے دعا مانگو، تو خدا اس کو اچھا بھی کر دے گا اور تمہارا بدلہ بھی چکایا جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز میں ضرور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو کہتا ہوں کہ خدا نے دنیا کے اندر عورت مرد کو اس طرح بنایا ہے کہ عورت کو زیادہ دکھ ہیں قدرتی طور پہ بنسبت مرد کے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو کچھ بھی دنیا کے اندر اگر تم برداشت کر کے خدا کا آسرا لگا کے اپنی گھر قبیلے کو سکھ شانتی سے رکھو گی تو انشاءاللہ اس کا بہت نیک بدلہ تم کو بڑی عمر میں بھی ملے گا اور بعد موت کے بھی ملے گا۔ یہ روزہ رکھو، اگر ٹیک لی ہوئی ہے، اور کبھی ٹیک نہیں تو تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں، مگر جو کوئی بھی ٹیک، روزہ نہیں کوئی اور بھی چیز، کبھی بھی کوئی منت مانگتے ہو تو اپنی منت کو پورا کرو۔ یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ مولا ضرور دکھ دور کرے گا۔ سکھی آباد رہو۔ مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے دے، دو جہان میں خیر و برکت دے دے، ہر بلا دور کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے۔ مولا آپ کے من کو سکھ شانتی دے دے، گھروں قبیلوں میں جماعتوں میں اتفاق محبت دے دے۔ مولانا حضرت امام دستمند سکریت میں آپ کو پورا رکھے، عبادت میں پورا رکھے، فرمان بردار بنائے۔ مولا آپ کو دنیا کے اندر خوشیاں دے دے، آپ کو، آپ کی اولاد کو ہمیشہ اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے۔ ظہر بات دیدار نصیب کرے۔ کھانا ودان حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے۔